بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ منگووال گجرات کے 4 جوان گلگت سے اسکردو جاتے ہوئے ہونڈا سٹی کار میں جس کا نمبر ANE 805 تھا، وہ چاروں لاپتہ ہو گئے۔ ان کے ماں باپ اور اہل و عیال نے انہیں تلاش کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ انہوں نے سوشل میڈیا کا استعمال کیا، پولیس کو کہا، پولیس میں رپورٹ درج کروائی۔ وہاں پہ جو خود وہ وہاں گئے اسکردو کے علاقے میں اور گلگت میں وہ گئے، اور انہوں نے وہاں پر جا کر مختلف چوکیوں سے پوچھا، اپنے بچوں کا پتہ کیا، اپنے بیٹوں کا پتہ کیا، لیکن انہیں کچھ پتہ نہیں چل سکا، اور وہ 8-9 دن ان بچوں کو ڈھونڈتے رہے۔ یہ چاروں نوجوان جو کہ گجرات سے ان کا تعلق تھا، یہ 12 مئی کو اپنے گھر سے مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد اسکردو کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ یہ چاروں دوست پہلے گلگت ہنزا گئے اور 15 مئی کی رات واپسی پر گلگت میں محسن لاجز میں انہوں نے رات گزاری، اور پھر وہ اسکردو جانے کے لیے 16 مئی کو صبح نکلے۔ اس کے بعد سے ان کے نمبر بند ہو گئے۔ 16 مئی کو انہوں نے جمعے والے دن صبح تقریباً 9:15 بجے اپنے گھر والوں کو ایک ویڈیو بھیجی۔ اس کے بعد 9:30 بجے کے بعد تقریباً آدھے گھنٹے بعد 9:15 بجے انہوں نے ویڈیو بھیجی۔ اس کے آدھے گھنٹے بعد گھر والوں نے رابطہ کیا، لیکن ان سب کے نمبر آف جا رہے تھے۔ گھر والے سمجھے کہ شاید موبائل کا وہاں پہ سگنلز کا مسئلہ ہے، جیسا کہ وہاں پہ ہوتا ہے، سگنلز نہیں آتے، لیکن ان کے موبائل رات تک کسی کا بھی موبائل پر ان سے رابطہ نہ ہو سکا۔ گھر والے بہت پریشان ہو گئے۔ انہوں نے مختلف ذرائع استعمال کیے، سوشل میڈیا استعمال کیا۔ اس کے بعد وہ خود گلگت گئے اور انہوں نے صدر پاکستان، آرمی چیف اور وزیر اعظم پاکستان سے بھی اپیل کی کہ وہ اس سلسلے میں ان کے نوجوان بیٹوں کو تلاش کرنے میں ان کی مدد کریں۔ ریسکیو آپریشن شروع ہوا، لیکن ان نوجوانوں کا کوئی پتہ نہ چل سکا۔ 8 روز گزر گئے، اس بات کو 8 روز گزر گئے، اور گھر والوں کا اس دوران جو حال تھا وہ اس کا وہی لوگ اندازہ کر سکتے ہیں، ہم لوگ اس کا بالکل اندازہ نہیں کر سکتے۔ ان نوجوانوں کے نام عثمان ڈار عمر 23 سال، سلیمان سندھو عمر 23 سال، واصف شہزاد عمر 36 سال اور 20 سال کا عمر احسان شامل ہیں۔ علاقے کے لوگوں نے بھی ان بچوں کو تلاش کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن کسی کو بھی ان کی گاڑی اور یہ لوگ خود بھی نہ مل سکے۔ ان جوانوں کی گمشدگی کے 8 دن بعد تقریباً ان کی لوکیشن سٹک نالے کے قریب ٹریس کر لی گئی، اور ریسکیو 1112 اور الخدمت کی جو ٹیمیں ہیں وہ جائے وقوع پر پہنچ گئیں۔ ان نوجوانوں کی گاڑی پہاڑوں کے درمیان کھائی میں بہت زیادہ گہرائی میں گری ہوئی تھی، جہاں تک پہنچنا بہت مشکل تھا۔ وہاں تک جانے کا کوئی بھی راستہ نہیں تھا، اور دور سے جب گاڑی نظر آ رہی تھی تو گاڑی کے ساتھ ہی ایک پتھر پر ایک نوجوان کی لاش بھی پڑی ہوئی تھی۔ یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ وہ نوجوان، وہ چاروں بچے، وہ اپنی ماؤں کے لال، ان چاروں نے اپنے آخری لمحات کس طرح گزارے ہوں گے۔ اگر ان نوجوانوں کو بر وقت ریسکیو کر لیا جاتا تو شاید ان میں سے کسی کی جان بچائی جا سکتی۔ ایک نوجوان جو پتھر پر پڑا ہوا تھا، ہو سکتا ہے وہ گاڑی کی ونڈ سکرین ٹوٹنے سے گرا ہو، یا وہ خود چل کر گاڑی سے باہر آیا ہو، یا ہو سکتا ہے وہ جب گاڑی نیچے گری ہو تو اس دوران وہ یہ کسی طریقے سے باہر گر گیا ہو۔ بہرحال جو حالات ہیں ان کو دیکھ کر لگتا ہے، تصویر کو دیکھ کر لگتا ہے کہ وہ جب گاڑی وہاں گری ہے تو وہ زندہ تھا، اور باقی تینوں جو اس کے ساتھی تھے وہ گاڑی میں ہی موجود تھے، یعنی ان کی جو ڈیڈ باڈیز ہیں وہ کار سے ہی ملی۔ اب یہ اندازہ نہیں ہے کہ جب ان کی ڈیتھ ہوئی ہے گرتے ساتھ ہی ڈیتھ ہو گئی ہے گاڑی کے، یا پھر کچھ دیر بعد ہوئی ہے۔ یہاں یہ بھی قابل غور بات ہے کہ ان کی جو ڈیڈ باڈیز ہیں وہ 8 دن بعد ملی ہیں، اور 8 دن اگر کوئی بندہ زخمی حالت میں پڑا ہو، اس کی حالت خراب ہو، وہ اتنی زیادہ اونچائی سے نیچے گرا ہو، نہ اس کے پاس پانی ہو، نہ کھانے کی چیزیں ہوں، تو وہ کیسے سروائیو کر سکتا ہے۔ ریسکیو ٹیموں کو اس سلسلے میں خاص طور پر پہلے ہی بہت اچھے طریقے سے ریسکیو آپریشن کرنا چاہیے تھا۔ ہم جانتے ہیں کہ وہاں کے راستے بہت دشوار گزار ہیں، اور جس وقت ان کی گاڑی نیچے گری، پیچھے سے آنے والی یا آگے سے آنے والی کسی گاڑی نے انہیں نہیں دیکھا، ہو سکتا ہے اس وقت سڑک پر کوئی بھی گاڑی موجود نہ ہو،
تو ان کو دیکھنا ممکن نہیں تھا. یہ تو بعد میں ان کی گاڑی کی لوکیشن ٹریس کی گئی، یعنی اب تک جو تفصیلات سامنے آئی ہیں اس میں یہی بتایا گیا کہ گاڑی کی لوکیشن سے پتہ چلا ہے. یہ تو بعد میں اب تفصیل اس بات کی پتہ چلے گی. لیکن اگر ان بچوں کو پہلے دیکھ لیا جاتا، ان نوجوانوں کو پہلے دیکھ لیا جاتا تو شاید ان کو بچایا جا سکتا تھا. جب اور دوسرے فضول کاموں پر ہیلی کاپٹر استعمال ہو سکتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے، شہر میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے، تو کیا ان لڑکوں، ان نوجوانوں جو کہ عام نوجوان تھے ہمارے ملک کے، جو کوئی بڑے لوگوں کے بیٹے نہیں تھے، تو کیا ان کی تلاش کے لیے ہیلی کاپٹر استعمال نہیں کیا جا سکتا تھا؟ کیا اس روڈ کے ساتھ ساتھ، ظاہر ہے وہ روڈ کے ساتھ ہی نیچے گرے تھے، وہ کوئی فلائی کر کے تو گاڑی دور تو نہیں چلی گئی ہوگی، روڈ کے ساتھ ساتھ ہی نیچے گری تھی، تو کیا ہیلی کاپٹر کی مدد نہیں لی جا سکتی تھی سرچ آپریشن کے لیے؟ کہ جو ہی پتہ چلا کہ گاڑی ایک مسنگ ہے، بچے مسنگ ہیں، تو ان کو تلاش کرنے کے لیے کسی قسم کی سرکاری سطح پر بڑے پیمانے پر ریسکیو آپریشن میں مدد کیوں نہیں کی گئی؟ دوسرا، جب ایک کار ایک چیک پوسٹ سے کراس کرتی ہے تو دن میں ان کو پتہ ہوتا ہے، آج کل سی سی ٹی وی کیمراز لگے ہوتے ہیں، کہ کتنی گاڑیاں وہاں سے گزریں اور کتنی گاڑیوں نے اگلی چیک پوسٹ کو بھی کراس کیا. تو اگر کوئی گاڑی اس میں مسنگ ہو تو یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے کہ جس کو فائنڈ آؤٹ نہ کیا جا سکے. کہ اگر ایک گاڑی ایک چیک پوسٹ سے گئی ہے تو وہ آگے جو علاقہ ہے یا اسکردو کے قریب جا کر وہاں سے وہ باہر کیوں نہیں آئی، یا اس ایریا کے دوران اگر 1-2 گھنٹے، فرض کریں اگر 2 گھنٹے کا رستہ ہے تو وہ آگے جو ڈیسٹینیشن ہے جہاں پر نیکسٹ چیک پوسٹ ہے وہاں تک وہ گاڑی کیوں نہیں پہنچی؟ یعنی کہ وہ چیک پوسٹ پر پیسے بھی پے کیے جاتے ہیں اور سب کچھ لیا جاتا ہے عوام سے، تو اس چیز کا بھی تو خیال ہونا چاہیے نا کہ بیچ میں اگر کوئی مسنگ ہو گیا تو اس کی تلاش کی جا سکے، یا لوگوں کو کم از کم پتہ چل سکے کہ ایک گاڑی اتنے دنوں سے ایکسیڈنٹ ہو کر نیچے پہاڑوں کے درمیان کھائیوں میں پڑی ہوئی ہے، اور اس میں 4 نوجوان جن میں سے شاید وہ زندہ بھی ہوں، بیچاروں مددگار پڑے ہیں، بغیر کسی ریسکیو کے، بغیر کسی کھانے کے، بغیر کسی طبی امداد کے. کیوں ہم لوگ جب کوئی حادثہ ہوتا ہے تبھی اس بارے میں سوچتے ہیں؟ پہلے کیوں ہم اپنے حق کے لیے آواز نہیں اٹھاتے؟ وہاں پر سڑکوں کے جو سائیڈ ہے وہاں پہ کوئی یعنی کہ باڑ نہیں لگی ہوئی، کوئی رکاوٹ نہیں لگی ہوئی. اگر ہو سکتا ہے کوئی رکاوٹ لگی ہو یا پھر کوئی مرر ہو تو پھر ان سے اندازہ ہو سکتا ہے. اور سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کی نیگلیجنس تھی یا نیگلیجنٹ ڈرائیونگ تھی، اور وہ جو پہاڑی علاقوں میں جائیں ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ ٹرین ڈرائیور کے ساتھ جائیں. آپ سب کا یہ کہنا بالکل بجا ہے، اور موت بھی برحق ہے. ان بچوں کی موت، ان نوجوانوں کی موت وہیں لکھی تھی اور اسی طرح لکھی تھی. لیکن اگر کوئی حفاظتی انتظامات ہوتے، سائیڈوں پہ کوئی دیوار بنی ہوتی، کوئی سہولتیں ہوتی، وہ پہلے مل جاتے، یعنی ان کی جو ریسکیو ہیں وہ پہلے ہو جاتی، وہ کچھ گھنٹوں کے اندر وہ ریسکیو ہو جاتے، تو شاید ہم لوگوں کو اتنا ملال نہ ہوتا، اتنا پچھتاوا نہ ہوتا. یہاں میں ایک اور اہم بات کرنا چاہتی ہوں کہ جن نوجوانوں کی ڈیڈ باڈیز ریکور ہوئی ہیں، پولیس کو چاہیے کہ وہ اس چیز پر بھی فوکس کرے کہ ان کے پاس ان کی جو بلانگنگز تھیں، جیسے موبائل، ان کی واچز، یا ان کے جو پیسے تھے، ان کے کارڈز وغیرہ تھے، وہ ان کے پاس ہیں یا نہیں. کیونکہ گاڑی کو آگ نہیں لگی اور گاڑی تک جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا. تو اس صورت میں ان کی جتنی بھی بلانگنگز ہیں، یعنی ان کا جو پرس وغیرہ ہیں، موبائل ہیں، واچ ہیں، جو بھی ان کا قیمتی سامان ہے، وہ ان کی گاڑی سے یا اس گاڑی کے ارد گرد سے انہیں ضرور ملنا چاہیے. اور اگر خدا نہ خواستہ اگر یہ سامان ان کو ان ڈیڈ باڈیز کے پاس سے گاڑی میں سے نہیں ملا تو یہ بھی لمحہ فکریہ ہے، اور یہ کیس کوئی اور رخ بھی لے سکتا ہے. کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا. اپنے بچوں اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ کی امان میں رہیں. جزاک اللہ. اللہ حافظ.